This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اوکے تو آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے رب اجعل هذا بلدا آمنا، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے مکہ کے بارے میں کہ وہ ایک شہر بن جائے امن والا. لیکنہ قال فی ابراہیم، مطلب سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ هذا البلد آمنا، کہ یہ شہر امن والا ہو جائے. تو یہاں پر یہ کس چیز کا کمپیریزن کریں کہ قال الامام السیوطی لأن اول دعا به قبل مصیره بلدا، کیونکہ پہلی بار جو یہ سورۃ البقرہ میں انہوں نے دعا مانگی ہے یہ اس وقت دعا مانگی جب وہ ایک وادی تھی، جب وہ ایک بلد ہوتا ہے شہر، جب وہ شہر بلد ہوتا ہے ملک، جب وہ ایک ملک نہیں بنا تھا، اس سے پہلے جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. قبل مصیره بلدا عند ترکی حاجر و اسماعیل بھی، جب حضرت حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں انہوں نے چھوڑا، ترکا چھوڑا، وہو وادن، اور وہ اس وقت وادی تھی، فدعا بأن یصیر بلدا، تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی کہ یہ ایک ملک بن جائے. والثانی، اور ابراہیم کو یہ بول رہے ہیں، ثانی یعنی ابراہیم کی 35 آیت میں جو بات ہو رہی ہے، دعا به بعد عودته وسکنا جرہم به، اور اس وقت یہ دعا مانگی، دوسری جو آیت ہے اس میں، جب وہ واپس آئے یعنی اپنی فیملی کے پاس. ایک دفعہ تو حضرت حاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو جب وہ دوبارہ لوٹے ان کی طرف اور پھر وہاں پر بہت سارے اور رہنے والے بھی آ گئے تھے حضرت حاجر اور اسماعیل علیہ السلام کے ارد گرد. وَمَصِيرِهِ بَلَدًا، اور اس وقت وہ ایک ملک بن چکا تھا کہ وہاں لوگ رہنا شروع ہو گئے تھے. فَدَعَا بِأَمْنِهِ، تو اس وقت اس کو امن والا بنانے کے لیے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما لے. یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جو ہے دعا مانگی تھی جب انہوں نے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یہ کام اللہ تعالی ہم سے قبول کر لیں. قام بأعظم عمل وهو بناء الکعبہ، کہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے بہت ہی عظیم کام کیا. قوما یعنی سٹینڈ کرنا ہوتا ہے نا، ویسے تو قوما سٹینڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس سینس میں آ رہا ہے کہ وہ اس کام کو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی کعبہ کی بنا کے لیے، کعبہ کی تعمیر کے لیے. وَهُوَ بِنَاءُ الْكَعْبَةِ، اور وہ کعبہ کی تعمیر ہے. ثُمَّ دَعَوَ اللَّهَ أَن يَتَقَبَّلَ مِنْهُمَا، پھر ان دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس عمل کو قبول فرما لے. فَلَا يَغُرَّنَّكَ عَمَلُكَ مَهْمَا عَظُمَ، تو تمہیں دھوکہ نہ دے. اب وہ ہم سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز دھوکہ نہ دے. عَمَلُكَ، تمہارا عمل، مہما جتنا بھی عظمہ وہ بڑا ہو جائے، یعنی جتنا بھی آپ نیکی میں کوئی، کیونکہ نیکی کے کاموں میں بھی درجات ہیں، آپ اعلیٰ درجے کا بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تب بھی آپ کو اس چیز کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وصل اللہ قبول، اللہ تعالیٰ سے مانگے. اصل ہوتا ہے دعا کرنا، یہ فعل امر ہے. سؤال جو ہے وہ ورڈ اسی روٹ ورڈ ایک جیسے ہی ہیں کہ سوال کرو اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کا کہ وہ عمل جو ہے وہ قبول ہو جائے. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور معاف کر دے ہمیں، یعنی توبہ سے ہے یہ بھی حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے.
یفرغان من اعظم طاعت ثم یسألان اللہ التوبہ، کہ وہ فارغ ہوئے، فری ہوئے ایک بہت ہی عظیم کام کے ساتھ جو کہ طاعت کا تھا، یعنی جو نیکی کا کام تھا، فرما برداری کا کام تھا. اس کے بعد ان دونوں نے سوال کیا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا؟ التوبہ، توبہ کا، وتب علینا، کہ ہمیں ہماری توبہ قبول فرما لے. فکیف المذنبین، تو اب وہ ایک آگے کوشچن مارک ڈال رہے ہیں کہ تو جو گناہ کرنے والے ہیں ان کا کیا حال ہے. یعنی یہاں پر وہ اس چیز کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ انبیاء تھے اور پھر انہوں نے سب سے بہترین کام کیا اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ رہے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا حال ہے جو کہ گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کو کتنی زیادہ توبہ مانگنی چاہیے، اس سینس میں یہ بات ہو رہی ہے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. الحیات علی الاسلام نعمت، کہ جو اسلام کے اوپر زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. والموت علی الاسلام توفیق، اور جو موت ہے اسلام کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. کہ نعمت ایسی چیز ہوتی ہے نا جو اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت کرتے ہیں. تو ہمارا اس دنیا میں جیسے ہم مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، کہ ہمیں جیسے جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں ان کو اسلام کی طرف رغبت ہوتی ہے اور وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو کے پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اچھا دین ہے اور وہ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی انسان اس دین کے اوپر فوت ہو سکتا ہے. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت آئی، یعنی ان کے اوپر آخری لمحات تھے موت کے، تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. لم یشغل الموت الوالد عن هموم التربیہ، کہ نہیں مشغول کیا موت نے والد کو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، عن هموم التربیہ، یہ جو ہم ہوتا ہے نا، یعنی جو فکر ہوتی ہے، جو آپ کی سوچ ہوتی ہے، تربیت کی سوچ کو اور تربیت کا جو ایک ان کا ایک عمل ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ چیز موت بھی اس کو پیچھے نہیں کر سکی. یعنی انہوں نے آخری لمحات میں بھی اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے توجہ رکھی. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے توجہ جو ہے وہ دین کے حوالے سے ان کی تھی کہ میری اولاد جو ہے وہ شرک میں نہ پڑے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں. اسی لیے وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. تأمل کلمت الصبغہ، یعنی توجہ کریں اس ورڈ کی طرف. الصبغہ، صبغہ ہوتا ہے رنگ. وَكَأَنَّ الْمَطْلُوبَ أَن يَتَغَلَّلَ الْإِيمَانِ فِي كُلِّ ذَرَّاتِ حَيَاتِكَ وَيَسْبِغُ كُلَّ تَفَاصِيلِهَا، کہ یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم سے یہ مطلوب ہے، ہم سے یہ مانگا جا رہا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ بہت زیادہ یتغلل ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہو جائے، یعنی وہ ہمارے اندر داخل ہو جائے ایمان. فی کل ذرات حیاتک، کہ تمہاری زندگی کے ہر ذرے کے اندر. یعنی ہماری زندگی میں آپ دیکھیں ہم کبھی سوشل لائف میں ہوتے ہیں، کبھی ہم اکیلے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو مطلب جو بھی ہماری زندگی کے پارٹس ہیں ڈفرینٹ، اس ہر پارٹ کے اندر ہمارا ایمان ضرور داخل ہونا چاہیے. اور اس میں جو بھی ہمیں ہدایات اسلام سے مل رہی ہیں ہم اس کے مطابق لائف کو سپینڈ کریں. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ذراتی حیاتک، کہ ہر جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے اس کے اندر ایمان یتغلل، گھس جائے، بالکل سرایت کر جائے. وَيَسْبِغُ كُلَّ تَفَاصِيلِهَا، اور رنگ چڑھ جائے، یعنی ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جائے ہر تفصیل کے ساتھ، یعنی ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کے اندر جو ہے وہ ایمان اور اللہ تعالیٰ کا رنگ نظر آ جائے ہماری زندگی میں. صبغۃ اللہ ای دین اللہ، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ. کیا رنگ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ مطلب اب اس سے کوئی یہ تو مراد نہیں ہے نا کہ یہ نیلا ہے، پیلا ہے، سرخ ہے. ایکچوئل کلر کی یہاں بات نہیں ہو رہی، بلکہ ای یعنی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو رہی ہے
کہ اللہ ताला का रंग क्या है, वो अल्लाह ताला का दीन है. सम्माहु सिबगा, दीन को सम्माहु यानी नेम किया, सिबगतन रंग से. अब वो इसकी वजह बता रहे हैं, लिअन्न अथर الدين يتغلل في خلايا المؤمن كلها كما يتخلل الصبغ في خيوط الثيوب. کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دین کا رنگ ہے وہ یتغلل سرایت کر جاتا ہے فی خلایا المؤمنی جو خلیے ہوتے ہیں مومن کے اس کے اندر کلیہ تمام کے تمام. یعنی ایک انسان کے کو آپ دیکھیں نا تو اس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے ایک ایک خلیے کے اندر دین کا رنگ شامل ہو جاتا ہے. کما یتخلل الصبغ جیسا کہ جو رنگ ہے فی خیوط الثیوب کہ وہ خیوط ہوتے ہیں دھاگے, خیط کی پلورل ہے خیوط, بہت سارے دھاگے, کیونکہ دھاگوں سے مل کے آپ کا ایک ثوب یعنی ایک کپڑا بنتا ہے. تو آپ کسی بھی کلر ہوئے ہوئے کپڑے کو دیکھیں تو وہ دھاگے کے ایک ایک ذرے اور ایک ایک اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے کلر. تو یہاں پر اسی چیز سے مثال ہو رہی ہے کہ جیسے ایک کپڑے کے اوپر رنگ چڑھتا ہے جب تو وہ بالکل اسی کلر کا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح انسان کے اوپر بھی یہ رنگ اس کے خلیوں کے اندر نظر آنا چاہیے, دین کا اثر اور اللہ تعالیٰ کا اثر. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ کہ کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو چھپاتا ہے گواہی کو اللہ تعالیٰ من اللہ, اللہ تعالیٰ کی جو گواہی ہے نا اس کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. جیسے اس آیت میں جو پیچھے بات ہو رہی ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا, یعنی کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ سارے جو انبیاء ہیں یہ سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. قل اانتم اعلم ام اللہ, کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ اور اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو کہ گواہی کو چھپاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو اس میں اگر ہم کانٹیکسٹ میں بات دیکھیں تو جیسے یہود اور نصارہ کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ یہودی جو ہیں وہ انبیاء کو کیا کہتے تھے کہ وہ یہودی ہیں, جبکہ عیسائی کیا کہتے تھے انبیاء کے بارے میں کہ وہ سب کے سب عیسائی ہیں. تو اس حوالے سے وہ ایک گواہی چھپا رہے ہیں. تو کانٹیکسٹ میں ہم بات دیکھیں تو یہ اس سینس میں بھی آتی ہے اور ویسے بھی نارملی جو گواہی ہے اس کو نہیں چھپانا چاہیے. تو یہ جو چیز ہے یہ اس سینس میں ہو رہی ہے کہ جو چیز آپ کو پتا ہے آپ اس کو چھپا رہے ہیں. تو یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں کہ بعض الناس یظن ان کتمان الحق لیس عملا, کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں, کتمان ہوتا ہے ہائڈ کر دینا, حق کو چھپانا ایک عمل نہیں ہے, کیونکہ آپ اس میں کوئی نہ تو ایکٹ کر رہے ہیں نہ بول رہے ہیں نہ ایکشن ہے آپ کا. آپ بس ایک بات آپ کو پتا ہے آپ اس کو ایکسپوز نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کو بتا نہیں رہے ہیں. تو وہ کیا سوچتے ہیں لوگ, کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ حق کو چھپانا عمل نہیں ہے. فلا یؤاخذہ اللہ بہ, تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی مواخذہ نہیں کرے گا, یعنی حق کو چھپانے کے حوالے سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. وَهَذِهِ الْآيَةُ اور یہ جو آیت ہے تبدد هذا الوهم, تبدد ہوتا ہے کہ ضائع کر دے, یعنی اس شک کو دور کر رہا ہے, اس وہم کو دور کر رہا ہے, اس لوگوں کے وہم کو کہ حق کو چھپانے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب نہیں لیں گے. بلکہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم. ومن اظلم ممن, اظلم جو ہے نا ہمارے پاس سپرلیٹو ڈگری ہے کہ کون سب سے بڑا ظالم, یعنی وہ ہے جو شہادت کو چھپاتا ہے, جو گواہی کو چھپاتا ہے. اس آیت کے مفہوم سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. من روائع المتدبرین, متدبرین ہوتے ہیں جو لوگ تدبر کرنے والے ہوتے ہیں, اور روائع ہوتے ہیں یعنی جو ماسٹر پیس اس کا مطلب ہوتا ہے نا کہ جو ایک ہائی لائٹ کرنے والے پوائنٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں یہاں پر, بہت امپورٹنٹ قسم کے پوائنٹس کن لوگوں کے بارے میں جو کہ تدبر کرنے والے ہیں.
تو یہاں پر ایک واقعہ ہے جو یہ یہاں شیئر کریں گے. قال الشیخ ابن ظفر المکی, الشیخ ابن ظفر المکی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, بلغنی ان ابا یزید طیفور ابن عیسیٰ البسطامی لما تحفظ, کہ وہ کہتے ہیں بلغنی یعنی مجھ تک پہنچا. یہ جو آپ روایت کرتے ہیں نا, جب کوئی بھی بات یا کوئی بھی قول کسی کا یا کوئی بھی قصہ کسی کا روایت کرتے ہیں تو اس کے لیے ورڈز یوز ہوتے ہیں, جیسے بلغنی ہو گیا یا تو مجھ تک پہنچا کہ ابو یزید طیفور ابن عیسیٰ البسطامی پورا نام ہے, کہ جب یہ حفظ کر رہے تھے, لما تحفظوا, جب یہ حفظ کر رہے تھے. اب یہ سورۃ المزمل کی پہلی 2 آیات ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, مزمل یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ رات میں قیام کریں, الا قلیلا, مگر تھوڑا. تو اس میں یہ آیتوں کے بعد قال لابیہ, یعنی طیفور ابن عیسیٰ البسطامی کے اپنے فادر کو کیا کہتے ہیں, یا ابتی من الذی یقول اللہ لہ ھذا, کہ کون ہے جس کو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یعنی اس آیت میں مخاطب کون ہے اللہ تعالیٰ کے. قال یا بنیا, تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے, ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یعنی ان آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے. قال, تو اب بیٹے دوبارہ کہہ رہے ہیں, البسطامی جو ہے وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں, یا ابتی, اے میرے ابا جان, ما لک لا تصنع كما صنع النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ کو کیا ہے کہ آپ وہ نہیں کرتے جو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال یا بنیا, تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے, ان قیام اللیل, کہ بے شک جو رات کا قیام ہے, خصص به صلی اللہ علیہ وسلم, مخصوص کیا گیا ہے, یعنی اسپیسیفک کیا گیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وبافتراضه علیہ دون امتی, کہ وہ فرض کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, دون امتی ہی, یعنی امت کے علاوہ. مطلب امت اگر کرنا چاہتی ہے تو وہ نفلی عبادت کے طور پر قیام اللیل اور تہجد کر سکتی ہے, لیکن وہ فرض جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں ہے, وہ فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا. فسکت عنہ فلما تحفظ, تو وہ اس وقت جو ہے وہ کوائٹ ہو گئے, خاموش ہو گئے, سکتا, چپ ہو گئے. پھر جب وہ حفظ کر رہے تھے, قولہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ کا یہ قول, سورۃ المزمل کی جو نیکسٹ آیات ہے, نمبر 20, ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک, یعنی یہ شروع میں جو بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ جو ہے وہ قیام اللیل کرتے ہیں, ادنی من ثلثی اللیل, تہائی رات سے کم, نصفہ یا آدھا, وثلثہ یا تہائی رات, وطائفۃ من الذین معک, اور ایک طائفہ ہے, یعنی یہاں صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ قیام اللیل میں شامل ہوتے ہیں. قال یا ابتی, اب یہاں پر دوبارہ جو بیٹے ہیں وہ بتا رہے ہیں, البسطامی جو ہیں ان کے بارے میں, وہ کیا کہتے ہیں اپنے ابو سے, یا ابتی, اے میرے ابا جان, انی اسمع ان طائفۃ كانوا یقومون اللیل فمن هذه الطائفہ, کہ میں یہ سن رہا ہوں, جیسے انہوں نے آیت, کیونکہ ہمیں تو نہیں عربی آتی ہوتی تو ہم جو پڑھے ہوتے ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا ہوتا, لیکن جو ہمارے اسلاف تھے وہ عربی اگر کسی کی اپنی اوریجنل لینگویج نہیں بھی ہوتی تھی تو بھی وہ سیکھتے تھے ان سب چیزوں کو, کہ وہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھا کرتے تھے. تو یہاں وہ ابھی بچے ہیں, اور وہ ابھی اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی ہے, یہ ہمیں تھوڑا سا آگے جا کے پتہ چلے گا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ ایک طائفہ ہے, ایک گروپ آف پیپل ہے, کانوا یقومون اللیل, کہ وہ رات کو قیام کر رہا ہے, فمن هذه الطائفہ, تو یہ کون سا والا گروپ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے قیام اللیل کر رہا ہے. قال یا بنیا, تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے, هؤلاء الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین, کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو ہے وہ گروپ ہے. قلت, تو پھر اب یہ بیٹے کہہ رہے ہیں, یا ابتی, اے میرے ابا جان, فأی خیر فی ترک ما عملہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, کہ اے میرے ابا جان, تو کون سی خیر ہے فی ترک, چھوڑ دینے میں, ما عملہ, جو کیا اس کو, یعنی اس عمل کو,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے. یعنی ایسی کون سی خیر ہے جو ہمیں مل جائے گی اگر ہم وہ عمل چھوڑ دیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور ان کے اصحاب نے بھی کیا ہے. قال صدقت یا بنی. تو فادر نے کہا ہاں بالکل کہ آپ نے سچ کہا. فکان ابوہ بعد ذلك. تو تھے ان کے ابا جان یعنی جو البسطامی اوپر جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے فادر بعد ذلك اس کے بعد یقوم من اللیل کہ رات کو قیام کیا کرتے تھے یعنی قیام اللیل تہجد کے لیے انہوں نے عادت بنا لی. اس کے بعد وَيَتَوَضَّأُ اور وہ وضو کرتے تھے وَيُصَلِّي اور وہ نماز پڑھتے تھے. فَاسْتَيْقَظَ تو جاگے ابو یزید البسطامی جو ہیں لیلتن ایک رات کو جاگے. فَإِذَا أَبُوهُ يُصَلِّي تو انہوں نے دیکھا کہ اذا ابوہ یصلی کہ ان کے جو ابا جان ہیں وہ نماز پڑھے ہیں. فقال تو انہوں نے کہا یا ابتی اے میرے ابا جان علمنی کیف اتطہر کہ سکھائیں مجھے علمنی ٹیچ کریں مجھے کہ کیسے میں طہارت کروں. وَأُصَلِّي مَعَكَ اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ چھوٹے تھے عمر میں اتنے کہ ان کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے مائٹ بی 7 سے چھوٹے تھے تبھی تو ان کو طہارت نہیں کرنی آ رہی اور نماز کے بارے میں نہیں ان کو پتا کہ وہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے سکھا دیں. فقال ابوہ تو ان کے ابو نے ان سے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے ارقد فإنک صغیر کہ تم ریسٹ کرو. ارقد کا مطلب ہوتا ہے کہ ریسٹ کرو کہ بے شک تم ابھی بہت چھوٹے ہو. قال یا ابتی تو انہوں نے کہا اپنے ابا سے اذا كان يوم يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم کہ جب ہوگا وہ دن یصدر الناس کہ جب سامنے آئیں گے لوگوں کے اشتاتن ہوتا ہے ڈفرنٹ مختلف قسم کے scattered یعنی ہر طرح کے لوگ. یہ جو ہے یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہوں گے اور ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ان کے سامنے آئیں گے. لیروا تاکہ وہ دیکھیں اعمالہم اپنے اعمال کو. اقول لربی تو میں کہوں گا اپنے رب سے انی قلت لابی کہ میں نے اپنے باپ سے کہا تھا کیف اطہر لاصلی کہ میں کس طرح طہارت کروں تاکہ میں نماز پڑھ سکوں معک آپ کے ساتھ. فابا تو انہوں نے انکار کر دیا. وقال لی اور مجھ سے کہا ارقد فانک صغیر بعد کہ تم ابھی ریسٹ کرو کیونکہ تم ابھی چھوٹے بچے ہو. اتحب هذا کیا آپ کو یہ پسند آئے گا. یعنی انہوں نے یہ ساری بات کی کہ اگر ایسا دن قیامت والا دن آئے گا اور میں اس دن یعنی یقیناً قیامت کا دن آئے گا لیکن اس دن اگر میں اس طرح کی سچویشن جو آج آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ ریسٹ کرو یہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں تو کیا ایسے آپ کو پسند آئے گا. اتحب هذا کیا آپ اس چیز کو پسند کریں گے. فقال ابوہ تو ان کے فادر نے کہا لا واللہ یا بنی نہیں اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے. ما احب هذا کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا. وعلمه فكان يصلي معه پھر انہوں نے سکھایا اس کو یعنی اپنے بیٹے کو اور وہ نماز پڑھا کرتے تھے معه ان کے ساتھ یعنی اپنے باپ کے ساتھ. اب یہ نیکسٹ پارٹ سٹارٹ ہو گیا سورۃ البقرہ آیہ نمبر 142 سے 252 تک. اوکے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو درمیانی امت. قال الحسن البصری یہاں پر حسن بصری کہہ رہے ہیں ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه کہ ضائع ہو گیا یہ دین بین الغالی. غالی بولتے ہیں ڈیئر کو جو ویسے تو غالی جو ہے وہ قیمتی کو بھی کہا جاتا ہے اور قیمتی کے حوالے سے اگر آپ کسی کو غالی کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کا بہت محبوب ہوتا ہے تو اور جافی ہوتا ہے بہت خشک قسم کا بندہ. تو یعنی ان دونوں لوگوں کے یعنی کیونکہ
افراط اور تفریط کا معاملہ ہو رہا ہے نا. اس میں جو ہے وہ میانہ روی ہمیں نہیں نظر آ رہی کہ ایک لوگوں کا گروپ ہے جو غالی ہے اور ایک جافی ہے. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے کہ جو دین ہے وہ ضائع ہو گیا ہے ان دو ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے. الغالی صاحب افراط, غالی جو ہوتا ہے وہ ایک شخص ہوتا ہے جو بہت زیادہ ایکسیسو ہو جاتا ہے, ہر چیز میں افراط کرنے شروع ہو جاتا ہے. تو والجافی صاحب تفرید, اور جو جافی ہوتا ہے, یعنی جو جافی ویسے تو اس کو لنگوسٹکلی ہم کہتے ہیں نا خشک ہے, جافی ڈرائی قسم کا ہے بندہ, تو وہ صاحب تفرید ہے کہ وہ نیگلیجنس کر رہا ہے, بہت زیادہ اگنورنس دے رہا ہے ہر چیز کو. تو یہ ان دو ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے جو دین ہے وہ ضائع ہو گیا. کہ یہاں پر جو مجھے یہ بات پڑھ کے سمجھ آتی ہے کہ انسان کی میانہ روی بہت ضروری ہے. کہ آپ دین میں بھی جیسے ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, احادیث بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمیں جس طریقے سے چلنا چاہیے وہ میانہ روی کے ساتھ چلنا چاہیے. تو یہاں پر بھی جو ان کی بات سے مجھے چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول, کہ ہم نے نہیں بنایا قبلہ التي كنت عليها جس کے اوپر آپ تھے, إلا لنعلم من يتبع الرسول مگر ہم یہ جان سکے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے. تو یہاں پر جیسے ہم پہلے جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایک بار ہوا کہ بیت المقدس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, اور پھر تحویل قبلہ کے بعد خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہاں پر نماز اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہوئے. تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ الا لنعلم, یعنی یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے. حیاتک ملیئۃ بالاختیارات الالہیہ, اختبارات اختبارات ہوتا ہے ایگزامز, ملیئہ بھری ہوئی ہے, تمہاری زندگی بھری ہوئی ہے امتحانات سے جو الہیہ ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی میں ایگزام کے طور پہ ہی بھیجا ہے. تو وہ کبھی دیتا ہے پھر آزماتا ہے, کبھی لیتا ہے آزماتا ہے, تو وہ ڈفرینٹ چیزوں سے ہمیں اس دنیا کے اندر آزما رہے ہیں. وَنَجَاحُكَ فِيهَا مَرْهُونٌ بِاتِّبَاعِ تَعْلِيمَاتِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تمہاری نجات اس میں ہے مرہون منت, جیسے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا کہ اس چیز کے اوپر بیسڈ ہے کہ باتباعی کے اتباع کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی. اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری طرف مبعوث کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور دوسرا پھر کہ جو بھی ان کی ساری تعلیمات ہیں جو احادیث کے تھرو یا پھر ان کی سیرہ کے تھرو, کیونکہ احادیث میں تو ہمیں زیادہ تر ان کے اقوال ملتے ہیں کہ جو انہوں نے ہمیں تعلیمات سکھائی ہیں, لیکن سیرہ میں کیا ہے کہ ان کی جتنی بھی لائف کے اندر جو بھی انہوں نے غزوات کیے, یا جو ان کے سوشل لائف تھی, یا جو ان کی فیملی لائف تھی, یہ ساری ایک ایک چیز ہمارے تک پہنچی ہے. تو ہمیں اگر اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز کیسے گزارنی ہے ہم اس کی طرف دیکھیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری نجات اس چیز کے اوپر لائے کرتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتباع ہے وہ کریں, ان کی تعلیمات کا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. رحیم بالناس جمیعا, کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے تمام لوگوں کے لیے. بالمؤمن والکافری, چاہے وہ ایمان والا ہے اور چاہے وہ کافر ہے. والبر والفاجری, چاہے وہ نیک ہے اور چاہے وہ فاجر ہے, یعنی گناہ کرنے والا انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے رحیم ہے. هذا فی الدنیا, یہ دنیا میں ہے. اما فی الآخرتی, لیکن آخرت میں, فالرحمت لا تکون الا للمؤمن, کہ جو رحمت ہے آخرت میں, لا تکون, وہ نہیں ہوگی, الا للمؤمن, سوائے ایمان والوں کے.
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا کہ وہ ہوگا ایمان والوں کے لیے رحم کرنے والا. تحیتہم یوم یلقونہ السلام کہ وہ اس دن جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان کا جو تحیہ یعنی جو گریٹنگ کرنے کا وہ ہوگا، گریٹنگ کرنے کے الفاظ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ سلام. تو یہاں پر وہ اس چیز کی دلیل دے رہے ہیں جو انہوں نے یہ بات کی نا کہ اما فی الآخرۃ فالرحمۃ لا تکون الا للمؤمن کہ آخرت کے اندر جو رحمت ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی. تو یہ وہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے آگے پھر سورۃ الاحزاب کا پھر ریفرنس دیا ہے. وما كان اللہ لیضیع ایمانکم کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ تم لوگوں کے ایمان کو ضائع کرے. کہ یہاں پر اصل میں یہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جب تحویل قبلہ ہوا تو کچھ صحابہ جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے تحویل قبلہ سے پہلے. کہ جب مکہ کی طرف لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو کچھ ایسے صحابہ تھے جو اس اسٹیٹ میں فوت ہوئے کہ جب انہوں نے نمازیں ساری کی ساری مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں. تو صحابہ کے من میں خیال آیا، یعنی جو زندہ صحابہ تھے انہوں نے سوچا کہ جو فوت ہو گئے ہیں کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے. یعنی یہاں پر ایمان سے مراد جو ہے وہ نماز ہے. مَا ضَاعَ عِنْدَ النَّاسِ لَا يُضِيعُ عِنْدَ اللَّهِ کہ جو چیز ضائع ہو جاتی ہے لوگوں کے پاس لا يضيع عند اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ضائع نہیں ہوتی. یعنی وہ یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ لوگوں سے بہت ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی. ای صلاتکم کہ یہاں پر وہ پھر کیونکہ یہاں پہ یہ جو اوپر والی بات ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب وہ اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ایمان سے ای صلاتکم کہ تمہاری نماز مراد ہے. وعبر عن الصلاة بالایمان کہ انہوں نے تعبیر کیا نماز کو ایمان کے ساتھ. فمن ترک الصلاة فما تبقى لديه من ایمان تو جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس کے پاس ایمان میں سے کیا بچا. کہ یہاں پر وہ اس ورڈ کو نماز اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے یہاں، تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس کی نماز اس نے چھوڑ دی ہے تو اس کے پاس ایمان میں سے کیا بچ گیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کا بار بار پلٹ کے دیکھنا آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے قبلتاً اس قبلے کی طرف آپ کو ترضاها جو آپ کو راضی کرتا ہے، خوش ہوتے ہیں جس سے آپ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن وہ اپنی جو یہ خواہش ہے اس کو دعا کی صورت میں اپنے الفاظ کے سینس میں نہیں کہتے تھے بلکہ بار بار اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس ایکسپریشن کو یہاں پر بیان کریں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آسمان کی طرف نظریں اٹھ رہی ہیں یہ کس طلب کی وجہ سے ہے. قد يحقق الله بعض إيمانك حتى قبل أن تدعو بها أمانك إيمانك نہیں بعض أمانيك اوکے یہ امانی یا وہ جو آپ کی ہوتی ہے نا خواہش اس کی طرف اشارہ ہے. اچھا قد يحقق اللہ کہ اللہ تعالیٰ يحقق ہوتا ہے کسی چیز کو کنفرمیشن جو ہے نا وہ اس سینس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے. بعض جو آپ کی بعض امانیوں کا آپ کی جو خواہشات ہیں حتی قبل ان تدعو بها اس سے پہلے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. یعنی ان ایکسپریشن میں دعائیہ کلمات نہیں موجود، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آسمان کی طرف دیکھنا موجود ہے. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ دعا سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا امانی موجود ہیں، کیا خواہشات موجود ہیں. تو ظاہر ہے ہر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہم نے جو خواہش ہوتی ہے ہم دعا نہیں بھی مانگ رہے فی الحال تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارے دل میں کیا خواہش ہے.
وَهَذَا مِن كَمَالِ لُطْفِهِ وَعَظِيمِ رَحْمَتِهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت لطف کی نشانی ہے اور رحمت کی نشانی ہے. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ آپ کا آسمان کی طرف دوبارہ بار بار جو دیکھنا ہے ہم نے وہ دیکھا ہے. قَدْ نَرَى تحقیق ہم نے دیکھ لیا آپ کا پلٹ پلٹ کے آسمان کو دیکھنا. اذا ضاقت بک الارض، کہ جب تمہارے لیے زمین ضاقت تنگ ہو جائے، فاطلق بصرک نحو السماء، تو اپنا جو ہے اطلق ہوتا ہے یعنی چھوڑ دو اپنی جو نظر ہے اس کو آسمان کی طرف. وعلق قلبک، علق ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ معلق کر دینا، اٹیچ کر دینا اپنے دل کو. بمن لا یقلقہ النداء، یقلقہ ویسے تو کہتے ہیں نا وری کرنے کو، تو یہاں پر اس میننگ میں ہو رہا ہے کہ اس کی طرف اپنا دل ملا لو، اس ذات کی طرف، اس ذات سے اپنا دل اٹیچ کر لو. بمن لا یقلقہ النداء، جس پہ جو آپ کی ندا ہے، دعا ہے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ یقلق نہیں ہوتی، یعنی وہ ضائع نہیں ہوتی یا وہ اگنور نہیں ہوتی اس سینس میں. کیونکہ جو یہ مطلب ایک مانوی میننگ میں ہے. ویسے تو یقلق جو ورڈ ہے وہ وری ہونے کے لیے، پریشان ہونے کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جو ندا ہے وہ تو پریشان نہیں ہوتی. تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات کہتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور ہماری دعا پوری ہوگی. جلدی ہو سکتا ہے، دیر سے ہو سکتا ہے، یا کسی اور صورت میں ہو سکتی ہے قبول ہو جائے. تو اس طرح جو ہے یہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. وَلَا تَنْفُدُ خَزَائِنُهُ مِنَ الْعَطَاءِ، اور تنفد ہوتے ہیں کہ رننگ آؤٹ، ختم ہو جانا، کہ اللہ کے خزانے جو ہیں اور اس کے خزانے عطا کرنے سے ختم نہیں ہوتے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر شخص کے لیے ایک وجہہ ہے، یعنی ایک اس کا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو ہے جس کی طرف وہ چلتا ہے. اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ایک توجہ کا پوائنٹ ہوتا ہے جس کو وہ دیکھ کے تو اس کی طرف اپنا راستہ سیدھا کرتا ہے. تو ہمیں آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ سبقت کرو نیکیوں میں، کہ ہمیں اپنا جو وجہتن بنانا ہے، ہمیں اپنا جو ایک سینٹرل پوائنٹ بنانا ہے، وہ کیا؟ نیکیوں کے اندر سبقت لے جانا. لا بد للانسان فی الحیات من وجہتن، کہ ہر انسان کے لیے، لا بد ضروری ہے ہر انسان کے لیے زندگی میں، من وجہتن کہ کوئی اس کا ایک وجہ ہو، کوئی اس کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہو. یسیر نحوہا، کہ وہ اس کی طرف چلتا جائے. وَيَبْذِلُ وُسْعَهُ، کہ وہ اپنی جو بیسٹ ہے وہ اس میں صرف کر دے، اپنی جو بیسٹ کوششیں ہیں. وُسْعَهُ ہوتا ہے نا اس کی کوششیں، اور یبذل ہوتا ہے کہ وہ لگا دے، کہ وہ اپنی بیسٹ کوششیں اس چیز کے اوپر لگا دے، اس وجہ کے اوپر لگا دے. وَطَاقَتُهُ، اور اپنی طاقت کو، یعنی اپنی کوشش کو اور اپنی طاقت کو، لِتَحْقِيقِهَا، یعنی اس کو کنفرم کرنے کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے. فَحَدِّدْ وِجْهَةٌ تُوصِلُكَ إِلَى الْجَنَّةِ، تو آپ حدد یعنی آپ اسپیسیفائی کر لیں جو اپنا وجہ ہے وہ کس طرف، تُوصِلُكَ إِلَى الْجَنَّةِ، کہ جو آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے. وَحِذَارِ مِمَّا يَسُوقُ إِلَى النَّارِ، حذار یعنی حذر ہوتا ہے نا، آپ کو خبردار کرنے کے لیے یہ چیز کی جاتی ہے. اور حذار ہو جائیں یعنی آپ بچنے کے لیے، مما یسوق، جو آپ کو لے کر جا رہا ہے. یسوق ہوتا ہے ساتھ لے کر جانا، الی النار، آگ کی طرف. تو ان چیزوں سے آپ بی ویئر ہو جائیں، اپنا فاصلہ بنا رہے ہیں جو آگ کی طرف چیزیں لے جانے والی ہیں، اور ان چیزوں کو اپنا وجہ بنائیں، اپنا سینٹرل پوائنٹ بنائیں جو آپ کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. فاستبقوا الخیرات، اور نیکیوں کی طرف سبقت کرو. الدنیا مضمار السباق، کہ مضمار السباق ہوتا ہے
जो रेस होती है ना, रेस ट्रैक्स होते हैं, उनको कहा जाता है कि दुनिया ऐसी जगह है जहाँ पर रेस में लगा हुआ है हर बंदा। यहाँ पर भी जैसे कहा जा रहा है ना कि फस्तबिकुल खैरात, के हर दुनिया का बंदा किसी ना किसी रेस में लगा हुआ है, तो हमें कौन सी रेस लेनी है? नेकियों वाली। तो यहाँ पे उसी चीज को वो बता रहे हैं कि अद्दुनिया मिदमारु सिबातिन, के दौड़ने वाली जगह है दुनिया। फबादिर बित्तकबीरतिल ऊला, तो बादिर होता है कि जल्दी करो पहली तकबीर के ऊपर, वस्सफ़िल मुक़द्दम, और सफ़िल मुक़द्दम यानी सबसे अगली सफ में, फ़ी कुल अमलिन सालिह, हर नेक अमल में। यानी नेक अमल में हम सुस्ती ना करें, चाहे वो नमाज है और चाहे वो कोई दूसरा अमल है, क्योंकि हाँ जैसे उन्होंने कहा ना तकबीरतुल ऊला और सफ़िल मुक़द्दम ये दोनों चीजें नमाज से रिलेटेड है, लेकिन फ़ी कुल्लि अमलिन सालिह, हर नेक अमल के लिए जो है वो इंसान जल्दी करने वाला हो। फस्साबिकुल यौमि इलल खैराति हुवा अस्साबिकु गदन इला अबवाबिल जन्नह, तो जो शख्स साबिक है यानी जल्दी करने वाला है आज के दिन नेकियों की तरफ, हुआ साबिकुन, हुआ साबिकु, वो जल्दी करने वाला होगा यानी वो आगे आगे होगा, गदन कल, आला अबवाबिल जन्नह, जन्नात के वो कल जो दरवाजे हैं, अबवाब बोलते हैं दरवाजे को, और अल जन्नात यानी जन्नत के जो दरवाजे हैं उनमें वो साबिक होगा, आगे आगे होगा। ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, कि जहां पर भी तुम होगे, यअति ले आएगा अल्लाह ताला तुम सबको, बिकुमुल्लाहु जमीअन सबके सबको। ओके, इस्तदआउन लिल मसाअलतिन, कि ये इस चीज की तरफ बुलाना है जो अकाउंटेबिलिटी की तरफ बुलाना है। इस्तदआउन होता है एक तलब करना, कॉल, और लिल मुसाअलती अपनी अकाउंटेबिलिटी की तरफ, यानी इस आयत से कि हमें अपना जायजा लेना चाहिए, ये चीज हमें समझ आती है, क्योंकि जाहिर है जो यहाँ पर बात हो रही है वो ये कि अल्लाह ताला सबके सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो जब हमें ये बात का यकीन है कि अल्लाह ताला इकट्ठा करेंगे, तो फिर हमें अपनी असेसमेंट भी जरूरी करनी चाहिए। कफीलुन बिअन यजअल कुल्ल वाहिदिन मिन्ना युराजिउ नफ्सहु मअ कुल्ल अमल, के कफील असल में बोलते हैं वकील को, कि हर शख्स अपना जो है वो एक इस तरह का वकील है कि वो बनाए कुल्ल वाहिदिन मिन्ना युराजे, कि हर शख्स जो है वो हम में से, युराजे यानी वो अपने नफ्स का मुराजा करे, यानी देखे कि मैंने क्या किया है पिछले आवर्स में, पिछले डेज में, इस तरह से क्या किया है, माकुल अमल, हर अमल के बारे में, यानी जो भी हम अमल कर रहे हैं उसका हम मुराजा करें कि ये अमल क्या दुरुस्त था, कि क्या गलत था। इस्तइद्दु जमीअन लिज़ालिकल यौम, इस्तइद्दु यानी तैयार हो जाओ सबके सब उस दिन के लिए, यहाँ पे फिर वो क़यामत का दिन मुराद है। तो यहाँ पे हम रखते हैं इसको, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।